نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سامعین کرام، جس طریقے سے انسان کے جسم کو بیماری اس کے طبعی کاموں سے روک دیتی ہے، مثلا کسی کو بخار آ جائے تو وہ طبعی طور پر اتنا لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے کہ کام کرنے سے بھی وہ قاصر رہتا ہے۔ اگر کسی انسان کو کھانسی اور زکام ہو جائے، سانس لینے میں اس کو تکلیف ہو تو بھی وہ طبعی طور پر کام کرنے سے بھاگتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جسمانی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر روحانی کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے، روحانی بیماریاں اور روحانی عوارضات لاحق ہونے سے۔ روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ جھوٹ بولنا، بغض و عناد رکھنا، چغلی کرنا، کسی کے اوپر تہمت عائد کرنا، یا اور بہت ساری قسم کی برائیاں ہیں جس کے اندر انسان مصروف ہوتا ہے۔ تو یہ روحانی بیماریاں انسان کو روحانی طور پر ترقی کرنے سے روک دیتی ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی سواری کے اوپر سوار ہو کر ایک باغ سے گزرے تو وہاں پر 2 قبریں بنی ہوئی تھیں اور آپ کی سواری نے بدکنا شروع کر دیا۔ آپ سواری سے اترے اور ایک ہری شاخ منگائی اور اس شاخ کے 2 حصے کیے چیر کر، اور ایک حصہ ایک قبر پر اور دوسرا حصہ دوسری قبر کے اوپر نصب کر دیا، اور فرمایا کہ ان دونوں قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے، جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی اللہ جل شانہ و عم نوالہ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا۔ ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ چغل خور تھا، دوسروں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی کیا کرتا تھا، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے قطرات، پیشاب کے ذرات اس کے جسم پر پڑتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ حضرات اکرام، آج یہ بیماریاں ہمارے اندر ایسی سرایت کر گئی ہیں، جہاں دیکھو نالی کے کنارے کھڑے کھڑے پیشاب کیا اور ویسے ہی اپنا پاجامہ یا پینٹ کو باندھ لیا اور چلتے بنے، پیشاب کے قطرات ہمارے جسم پر پڑ گئے، اور جہاں دیکھو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، 2 روپے کی چائے خرید لی اور کسی کو بھی موضوع سخن بنا دیا اور اس کی پوری ادھیڑ بن میں لگ گئے۔ اس کا کاروبار ایسا، اس کے ماں ایسی، اس کے والد ایسے تھے، اس کے دادا ایسے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام کے اندر ممنوع ہیں اور خطرناک بیماریاں ہیں۔ اسلام کے اندر چغل خوری بھی حرام ہے اور تہمت بھی حرام ہے۔ چغل خوری یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے اور اس برائی کو اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے دوسروں سے کہنا تاکہ وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے دوسروں کی نظر میں، یہ چغلی ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ تہمت یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی نہیں ہے اور وہ برائی اس کے سر پر منڈ دی، یہ بھی بہت غلط ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے قرآن عظیم کے اس حصے میں جس میں کہ منافقین کا ذکر چل رہا ہے،
اس میں اسی چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ منافقین جو بے عملی کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، مسلمانوں پر تہمت لگاتے تھے، جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کی کوششیں کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر کیوں تھی؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری پیدا ہو گئی تھی۔ فی حرف جار ہے اور قلوب یہ جمع قلبن کی ہے۔ قلبن دل کو کہتے ہیں، قلب کے معنی الٹا ہونے کے ہیں، چونکہ دل بھی انسان کی بائیں پسلی کے نیچے الٹا لٹکا ہوا ہے، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ اور معنوی اعتبار سے دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ قلب کے معنی آتے ہیں منقلب ہونے کے، ذرا میں کچھ، یہی دل کا حال ہے، انسان کا حال ہے کہ ذرا سی دیر میں اس کی مرضی کے مطابق کام ہوا تو خوش ہے، مرضی کے خلاف ہو گیا تو دل جو ہے وہ غمگین ہے، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے جس کو قلب یعنی دل کہا جاتا ہے، اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو سارے اعضاء جو اس کی رعایا ہیں، وہ دل چونکہ بادشاہ ہے، اعضاء اس کی رعایا ہیں، تو جب بادشاہ خوش ہوتا ہے تو رعایا بھی خوش ہوتی ہے، اس کے سارے اعضاء بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر دل غمگین ہوتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے تو پھر سارے اعضاء پریشان ہوتے ہیں۔ آج ہم سنتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بڑا دل بے چین رہتا ہے، بہت پریشان رہتا ہے، دل کے اندر کبھی حرکت تیز ہو جاتی ہے تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کبھی حرکت کم ہو جاتی ہے تو خون کا پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے دل کو طاقتور بنانے کے لیے، قلب کے اندر توانائی پیدا کرنے کے لیے، جہاں پر اعمال صالحہ سے قرآن عظیم کو لبریز فرمایا ہے ان کے بیان سے، وہیں پر ایک نسخہ بھی تجویز کیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اور اطمینان ذکر الہی میں حاصل ہوتا ہے۔ انسان جتنا اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے ویسے ہی اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، اس کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حضرات اکرام، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان اللہ کی تسبیح بھی پڑھتا ہے، اس کی تحمید بھی پڑھتا ہے، قرآن عظیم بھی پڑھتا ہے، درود پاک بھی پڑھتا ہے، اس کے اندر انسان اپنے ہاتھوں کا بھی شکرانہ ادا کرتا ہے، ہاتھوں کے ذریعے سے پیروں کا بھی شکرانہ ادا کرتا ہے، پاؤں کے چلنے کے ذریعے سے زبان کا بھی شکرانہ ادا ہوتا ہے، سارے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کر اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ بہترین ذکر ہے، بہترین عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جو انسان کو تمام برائیوں سے، خواہ وہ چغلی ہو، خواہ وہ تہمت ہو، خواہ وہ اور دوسرے گناہ ہو، جھوٹ بولنا ہو، کسی پر چوری کا الزام لگانا ہو، یہ نماز جو ہے انسان کو ان ساری برائیوں سے باز رکھتی ہے، روکتی ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان منافقین کے دل میں بیماری ہے، اس بنیاد پر، اس بیماری کی وجہ سے وہ اسلام کی مخالفت میں اڑے ہوئے ہیں، وہ حضرات صحابہ اکرام کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بڑھا دیا؟ یہ انسان کی فطرت ہے، جو وہ کسی سے حسد یا بغض رکھتا ہے تو اس کی ترقی کو دیکھ کر جلتا ہے، اور اس کے حسد اور اس کے کینے اور اس کے بغض میں اضافہ ہوتا ہے۔
جب وہ یہ دیکھتے کہ ہم تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ہو یہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا دین دن دونی رات چوگنی ترقی حاصل کر رہا ہے، حضرات صحابہ کرام کی دن دونی رات چوگنی ترقی ہو رہی ہے، ان کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، جتنی وہ عظمت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھتے اور اسلام کی شان و شوکت کو دیکھتے، اسلام کی عظمت کو دیکھتے، تو ان کے مرض کے اندر اور اضافہ ہوتا، لہذا مرض ان کا اور بڑھ جاتا جو نفاق کی بیماری تھا۔ فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو بدلہ ہے اس کا کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ان کے جھوٹ کا بدلہ کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ عذاب کے معنی سزا، اور علیم یہ علم کی جمع ہے جس کے معنی درد تکلیف، مراد دردناک عذاب، یعنی اتنا سخت عذاب ہوگا کہ جو کفار کے عذاب سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ ان کے لیے تو یہ تھا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، چونکہ وہ کھلے ہوئے کافر تھے اور یہ چونکہ اسلام کے قریب پہنچ چکے تھے، انہوں نے اسلام کے قریب پہنچنے کے باوجود اسلام کو رد کر دیا، اسلامی تعلیمات سے اپنے کو آراستہ نہیں کیا، ایمان کی روشنی سے اپنے کو منور نہیں کیا، ان کے لیے عذاب بھی سخت ہوگا۔ لہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا ان کے لیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ کذبہ یکذبو کے معنی جھوٹ بولنا۔ یہ جھوٹ بولنا اتنا خبیث اور بڑا گناہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی پہچان ہی یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب بات کرے تو بات میں جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ تو جھوٹ گناہ کبیرہ ہے جو حرام ہے۔ حضرات انبیاء کرام وہ رسول اعظام میں سے کسی نے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس خبیث برائی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات انبیاء کرام و رسل اعظام کو معصوم عن الخطا، معصوم عن الکذب بنا کر جلوہ گر فرمایا، یعنی ان کے اندر جھوٹ بولنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی، ان کو معصوم کر دیا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو محفوظ عن الخطا بنا دیا، یعنی اللہ نے تمام گناہوں سے، تمام برائیوں سے ان حضرات خاصان الہی کو محفوظ کر دیا۔ حضرات اکرام، ہمارے لیے جو بہترین راستہ ہے وہ نہیں ہے جو منافقین اسلام نے اپنایا، یعنی تہمت، چغل خوری، دوسروں کی برائیاں کرنا، دوسروں کے عیب برملا بیان کرنا، دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنا، بلکہ ہمارے لیے بہترین راستہ وہ ہے کہ جو اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے منتخب فرمایا، اور جمیع حضرات صالحین عظام نے منتخب فرمایا، یعنی انہوں نے جھوٹ کو اپنے سے دور کیا، چغل خوری اور بدی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، نیکیوں کو اور اچھائیوں کو اپنایا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھائیوں کو اپنائیں اور برائیوں سے اپنے کو بچائیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، منافقین کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی عظمت اور اس کی شان و شوکت کو بڑھا کر ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت کے اندر۔ حضرات اکرام، جیسے انسان کے اجسام کی، انسان کے جسم کی بیماری کا نتیجہ اس کی موت ہوتی ہے، ایسی ہی روحانی بیماری کا
جو نتیجہ ہے وہ دردناک جہنم کا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے اور روحانی بیماریوں سے بھی ہمیں بچائے، تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی ترقی یافتہ قوم بن کر نمودار ہوں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرخروئی سے نوازے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔